الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. جادو کے متعلق ابواب کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. کل کے درس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث، جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ یہ عز یا عزہ یا عزہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی النمیمہ، وہ چغل خوری ہے، القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان گفتگو کو ادھر سے ادھر پھیلانا، یہاں کی بات وہاں لے جا کر کرنا، اور اس طرح سے علی وجہ الافساد، یعنی فساد کے غرض سے، لوگوں کے درمیان دشمنی پھیلانے کے غرض سے ایک دوسرے کی چغل خوری لے جا کر کے کرنا. اب آئیے اس حدیث کی تشریح کو سمجھتے ہیں کہ جادو کے باب سے اس حدیث کی مناسبت کیا ہے. تو جیسا کہ کل بات آ چکی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم العذ، العذ جو ہے ذات کے سکون کے ساتھ، یہی محدثین کرام کے نزدیک زیادہ مشہور ہے، اور بعض لوگوں نے عزہ کہا ذات کے فتحہ کے ساتھ. یہ لغت والوں کے نزدیک، یعنی اہل لغت کے نزدیک یہ زیادہ مشہور ہے. عزہ کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد بہتان اور جھوٹی بات کرنا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، الا انبئکم العذ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ عذ کیا ہے، یعنی اس سے مراد، یعنی هل انبئکم البہتان والکذب، بہتان اور کذب کیا ہے، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو عذ کا معنی بعض اہل علم کے نزدیک بہتان اور جھوٹ بولنا، بہتان لگانا ہے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عذ سے مراد سحر ہے، یعنی جادو ہے. عربی زبان کے اندر، اور خاص کر کے قریش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا قریش، ان کی جو زبان تھی، وہ لوگ عذ جادو کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ہے نا. جیسا کہ تحاوی میں اور طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے. کہتے ہیں، کننا نقول فی الجاہلیہ، جاہلیت میں ہم لوگ عذ کہا کرتے تھے جادو کو. تو پتہ یہ چلا کہ عذ کا معنی یہ جادو ہے، اور یہی یہاں پہ مراد ہے. یعنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو یہاں پہ ذکر کیا ہے، وہ یہی بتانے کے لیے کہ عذ جو ہے وہ جادو ہے. عذ جادو ہے، یا جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. کیسے ہے اس کی تشریح ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے.
اور اگر دونوں معنی آپ لیتے ہیں تو دونوں معنی بھی درست ہے، اس میں معنی لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے عز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد نمیمہ ہے۔ نمیمہ کے معنی چغل خوری، لوگوں کے درمیان فساد اور فتنہ کے لیے باتوں کو ادھر سے ادھر لے جا کر کے پھیلانا تاکہ ان کے درمیان دشمنی ہو جائے۔ ایک جادوگر جادو کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید نے جادو کا جو مقصد بیان کیا ہے، بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو مقصد بیان کیا، کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو لوگ اس وجہ سے سیکھتے ہیں تاکہ جادو سیکھ کر کے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیں، جدائی کر دیں۔ جادو سیکھنے کا مین اور بیسک جو ان کا موٹو ہوتا ہے، یا جو سیکھتے ہیں وہ اس سے غرض جو ان کی ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیں۔ اور چغل خور کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چغل خوری کر کے ہاں کیوں چغل خوری کرتا ہے؟ وہ لڑائی کرانے کے لیے، تفریق کرانے کے لیے۔ دو دوست ہیں، اچھے خاصے دوستی چل رہی ہے دونوں کے درمیان، اور یہ دونوں کے اندر چغل خوری کر کے دونوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، عداوت ہو جاتی ہے، دشمنی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو مقصد جادوگر کا ہے وہی مقصد چغل خور کا ہے، وہی مقصد چغل خور کا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور چغل خوری کے عمل کو ایک ساتھ جمع فرمایا۔ اور یہ جان لیجئے جی، چغل خوری میں کبھی خیر نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، جو آدمی چغل خوری کرتا ہے، چغل خوری کا یہ عمل اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جس کو چغل خوری کی عادت لگ گئی تو سمجھ جائیے کہ جیسے اس کو کھجلی کی بیماری ہو گئی ہو۔ علماء نے لکھا ہے جیسے اس کو جرب کی بیماری ہو گئی ہو۔ جرب مانے کھجلی۔ تو جس طریقے سے کھجلی والے کو بغیر جسم کے کھجائے ہوئے سکون نہیں حاصل ہوتا، اسی طرح سے چغل خور کو بغیر چغل خوری کیے ہوئے سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے۔ کوئی بات اگر سن لیا تو پریشان ہوگا، اٹھ بیٹھ کرتا رہے گا، کبھی بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ چغل خوری کا عمل نہ کر لے۔ اور اسی لیے چغل خوری کو مشا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ چلنے والا۔ کوئی بات سنا کہیں سے، بس نکل پڑا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اب اس کے دروازے بیٹھے گا، اس کی دکان پہ جائے گا، اس کے سامنے جائے گا۔ اور آج کل کے زمانے میں تو ہم کل بھی بتائے تھے کہ اب تو ویسا دوڑنے اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل لیا، بیٹھ کر کے 4-5 آدمی کو فون کر دیا، بتا دیا، یا واٹس ایپ وغیرہ کا گروپ ہے وہاں اٹھا کر کے ڈال دیا، سارے لوگوں کو پتا چل گیا۔ اس سے حتی الامکان آدمی کو چاہیے کہ وہ بچے۔ اور خاص طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت بھی ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کے بارے میں چغل خوری کو سننا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں باضابطہ ہائر کر کے، تاکہ وہ لوگوں کی باتوں کو لا کر کے اور چغل خوری کر کے اس کے سامنے پہنچائے۔ کچھ لوگ اسی کی روزی کھاتے ہیں۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ جو چغل خوری کو سننا پسند کر رہا ہے اور دوسرے کی عزت کو اس کے نگاہوں کے سامنے کھولا جا رہا ہے اور وہ خاموش ہے، مزے لے رہا ہے، تو اس کو یہ بات جاننا چاہیے کہ یہ چغل خور جو اس کے سامنے آ کر کے چغل خوری کر رہا ہے، کل چل کر کے یہ اس سے پیچھے ہٹے گا تو اس کی باتیں بھی لے جا کر کے دوسرے کو بیان کرے گا، کیونکہ اس کی عادت ہے۔ آج آپ اس سے سن کے مزہ لے رہے ہیں، لیکن کل وہ آپ کی بات بھی لے جا کر کے دوسرے کو کہے گا یا کہتا ہوگا۔ بغیر ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ صرف دوسرے کی بات لا کر کے آپ کو پہنچاتا ہوگا، کیونکہ یہ عادت ایسی عادت ہے کہ بغیر وہ کیے ہوئے اس کو چارہ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک اگر کوئی خبر اس کو نہ ملے چغل خوری کرنے کا تو پریشان رہے گا، پاگل کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتا رہے گا۔ اور اسی لیے جی یہ تو اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے چغل خوری کرنے والے کی،
کبھی زندگی میں اس کو سکون نہیں ملتا، اب مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں سے، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، یہ دونوں قبر والے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، دونوں قبر والوں کو۔ وما يعذبان بکبیر، یعنی ان کو کسی ایسی چیز سے عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، بہت آسان تھا بچنا، لیکن دنیا کی زندگی میں بچنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ وما يعذبان بکبیر، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما احدہما، ان میں سے ایک آدمی جو ہے فکان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات لے جا کے ادھر، ادھر کی بات لے جا کر کے ادھر، لوگوں کے درمیان نقل کیا کرتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اس حدیث سے آپ کو پتہ چل گیا۔ اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہا لا يدخل الجنت قطات، قطات کے معنی چغل خور، چغل خوری کرنے والا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ یہ بیماری آج کل ہم لوگوں کے معاشرے میں، سماج سوسائٹی میں بہت عام ہے، مردوں کے درمیان بھی، عورتوں کے درمیان بھی۔ تو اس بیماری سے اللہ رب العالمین سے پناہ چاہنی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کسی مجلس میں بیٹھیں وہاں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور اگر دیکھیں کہ مجلس کے مفاد کے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو اٹھ کر کے وہاں سے چلے جائیے۔ پہلے تو لوگ زندوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اب مردوں تک کو یا مردوں کو بھی آدمی نہیں چھوڑتا، اس کے تعلق سے بھی باتیں بناتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ فتنے کا دور ہے جس دور سے ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ آدمی ایمان کو سلامت رکھ لے، اپنے کردار کو سلامت رکھ لے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی کوشش کرے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یہی بہت ہے۔ اور دین اسلام کے اوپر اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی توفیق طلب کرے، ورنہ بگڑنے کے اسباب بہت ہیں، اور انسان کے ایمان اور دین کے بچانے کا معاملہ بہت قلیل ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توفیق انسان کو طلب کرتے رہنی چاہیے۔ نمیمہ، چغل خوری کو مخفی ہونے کی وجہ سے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے تشبیہ دی ہے۔ جادو کی اصل کیا ہوتی ہے کہ وہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اور چغل خور کیا کرتا ہے؟ جب پہلے جائے گا تو آپ کے سامنے کہے گا ایک بات بتائیں، کسی سے کہنا مت، یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ جی کسی سے مت کہنا، قسم کھاؤ کسی سے نہیں کہو گے، تم ہی کو کہے ہیں، تمہارے علاوہ کسی کو، حالانکہ آپ کے علاوہ 10 آدمی کو بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اگر نہیں کہا تو پھر جا کر کے کہے گا، لیکن آپ کو قسم کھلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخفی رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہماری فضیحت ہو۔ جس طرح سے جادوگر اپنے عمل کو رات میں چھپ کر کے کرتا ہے اور اس عمل کو مخفی طور پر، پوشیدہ طور پہ انجام دیتا ہے، ویسے ہی چغل خور بھی چغل خوری کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے۔ 4 آدمی بیٹھ کے بات کر رہا ہے، کسی کی چغل خوری کرنی ہو تو وہاں نہیں کرے گا، کہے گا آپ سے ایک کام ہے، ذرا کنارے چلیے، ایک بات بتانی ہے، اب وہاں جا کر کے کان میں بتاوے گا، ایک ضروری بات کر رہے ہیں فلانے کے بارے میں، کسی کو کہیے گا نہیں، اور جا کر کے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی مخفی اور پوشیدہ ہونے میں دونوں کے دونوں برابر ہے۔ اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کو اور جادوگر کو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے نا، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ جس طرح سے چغل خور اپنی بات کو چھپاتا ہے، ویسے ہی جادوگر جادو کو چھپاتا ہے۔ یہ تو دونوں کے عمل میں ہوا، اور دونوں کے اثر میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے جی، اثر میں بھی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جادوگر جادو اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تفریق کرے، اور چغل خور چغل خوری اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ 2 محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अदबुल मुफरद के अंदर, इमाम अहमद ने इस हदीस को रिवायत किया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको सही कहा है। हदीस देखिए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिरारु इबादिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उम्मत में या अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों में, उम्मत इजाबत में सबसे बदतरीन और बुरे लोग, शिरार माने बुरे और बदतरीन लोग दुनिया के अंदर कौन है? अल-मश्शाऊन बिन नमीमा, जो चुगलखोरी किया करते हैं, चुगलखोरी किया करते हैं। अल-मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, दो मोहब्बत करने वाले लोगों के दरमियान तफरीक डालने की कोशिश करते हैं, यानी अला वजहिल इफसाद, फसाद फैलाने के लिए, लोगों के दिलों को एक दूसरे से दूर करने के लिए चुगलखोरी का अमल किया करते हैं। अल-बागून बिल बराइल अनत, और जो लोग बरी हैं, यानी दुश्मनी करने से, बगावत करने से बरी हैं लोग, उनको ये क्या करते हैं? बगावत करने के ऊपर उभारते हैं, दुश्मनी करने के ऊपर उभारते हैं। दो आदमी मिलजुल करके चल रहा है, दो पार्टनर है, जाकर के चुगलखोर दरमियान में चुगलखोरी कर दिया, अब दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते, इस तरह का मामला। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को क्या कहा कि ये सबसे बदतरीन मखलूक है, दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन मखलूक है। और इसी तरीके से हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अदबुल मुफरद में जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल अज़हु, क्या तुम जानते हो अज़हु क्या है? तो लोगों ने कहा, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नक़लुल हदीसी मिन बअदिन नासी इला बअदिन, लोगों के बाज लोगों की बातों को बाज लोगों तक ले जा करके पहुंचा देना, लियुफ़सिदू बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फितना और फसाद फैलाया जाए, ये मतलब हो इस वजह से। लिहाजा जिस तरह से जादूगर तफरीक कराना चाहता है, वैसे ही ये चुगलखोर भी आपस में तफरीक कराना चाहता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन दोनों के शर से महफूज रखे, जादूगर के जादूगरी से महफूज रखे और चुगलखोर के चुगलखोरी से महफूज रखे, और हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जैसे कबीह आमाल से हिफाजत फरमाए और बचा करके रखे। चलें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिनल बियानि लसिहरा, बाज़ बयान में भी जादू का सा असर होता है। बाज़ बयान में भी जादू का। वलहुमा, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है ना। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है बुखारी में, और मुस्लिम ने हजरत अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के साथ साथ, है ना, इस रिवायत के साथ साथ एक किस्सा भी जिक्र किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को क्यों कहा था, किस वजह से कहा था, है ना। कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुविया अन इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, अन्नहु जाअ रजुलानी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मशरिक, मशरिक से दो लोग अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मशरिक से आए दो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन लोगों ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुतबा दिया, गुफ्तगू की, बात की। फ़अजिबन नासु लिबयानिहिमा, उन दोनों की गुफ्तगू से लोग मशहूर हो गए, खो गए उनकी गुफ्तगू में। ऐसा बात करने का अंदाज था और बयान करने का ऐसा तरीका था कि लोग उसमें मदहोश हो गए, उनके बयानों को और उनके गुफ्तगू को सुन करके। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिनल बयानी लसहरा, बेशक
بعض بیان جو ہے وہ جادو ہے، بعض بیان جادو ہے۔ اور یہ بیان جی، کسی بھی چیز کو بیان کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کی نعمت جس کو عطا کیا ہے، بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ اور بیان کی عام طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے مراد کو بیان کرے۔ ہر عقل مند آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، ہر عقل مند آدمی۔ مجھ کو بھوک لگی ہے، آدمی بیان کر رہا ہے کہ ہم بھوکے ہیں۔ کسی کو پیاس لگی ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم پیاسے ہیں۔ تو یہ بیان ہے یا نہیں ہے؟ جی کوئی بیمار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ یعنی اپنی حالت اور اپنی کیفیت کا اظہار ہر نارمل آدمی جس کے پاس عقل سلیم ہے، وہ آدمی اس بیان کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ دوسری قسم بیان کی، یہی مراد ہے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اپنی باتیں اپنی مافی ضمیر کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی بولتا تو سب کوئی ہے، لیکن بولنے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کے سامنے جب بولنے والے بولتے ہیں تو گویا کہ لوگ ہماتن گوش ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آدمی ہلتا نہیں ہے، مجلس سے اٹھ کر کے کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو یہ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے تشبیہ دی اور کہا کہ بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ اب یہاں علماء کا بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کہہ کر کے بیان کی خوبی بیان کی ہے یا بیان کی مذمت بیان کی ہے۔ سمجھ گئے سوال کو؟ یعنی کسی بیان کو جادو کہنا، یہ اس کی خوبی ہے یا اس کی خرابی ہے؟ خرابی ہے۔ ہاں جی، اور کوئی بولیے۔ خوبی اور خرابی دونوں ہے، کانٹیسٹ کے حساب سے سمجھ میں آئے گا۔ یہی ہے جواب، یہی ہے جواب، ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی اور خرابی نہیں بیان کیا ہے یہاں پہ صرف یہ بیان کیا ہے کہ بیان ایسا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت اچھا بولنے والا ہے اور وہ باطل کو سجا کر کے بیان کر رہا ہے۔ ارے بھائی، جو لوگ 11ویں کو ثابت کرتے ہیں یا جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، ان کے علماء کی اب تقریروں کو دیکھیے، اسٹیج پہ چڑھ کر کے بولتے ہیں، کیسا دہاڑتے ہیں اور کس طرح سے بولتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سیریل کے اندر، ٹی وی کے اندر اور دوسرے چیزوں کے اندر جو ڈائلگ بولے جاتے ہیں، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ تو اگر آدمی اپنے بیان کی صلاحیت کو باطل کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ مذموم ہے، برا ہے، لیکن اپنے بیان کے صلاحیت کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کر رہا ہے، حق بات کی وضاحت کے لیے استعمال کر رہا ہے، صحیح بات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بولیے۔ صحیح ہے، تعریف کی بات ہے۔ اور جس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جس کو کہتے ہیں جس کانٹیسٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، وہ تو تعریف کے لیے ہی کہی ہے، کیونکہ جب دو لوگ آئے اور انہوں نے بیان کیا اور لوگ ان کے بیان سے یعنی بہت متاثر ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے مقام میں ان کی تعریف کی اور کہا کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتے ہیں۔ اور وجہ دلالت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حدیث کو کیوں ذکر کیا مصنف رحمت اللہ علیہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ بعض بیان جو ہیں وہ جادو ہیں۔ تو جادو کے قسموں میں سے بیان بھی ہے، تو لیکن اگر حق بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اب بیان کرنے والا اللہ رب العالمین کی صلاحیت کو استعمال کر کے حق بات کو ثابت کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ یہ وہ جادو ہے جو حلال ہے، یہ وہ جادو ہے جو حلال ہے۔ لیکن
اگر اپنی بیان کی صلاحیت کو استعمال کر کے باطل کو پھیلا رہا ہے تو وہ بھی جادو ہے، لیکن وہ مذموم ہے، وہ برا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی صلاحیت کو حق پھیلانے میں استعمال کرے، نہ کہ باطل کی ترویج اور اشاعت میں اپنے بیان کو لگائے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، نوجوان تھا، اور اس کے ساتھ اس کے قوم کے لوگ بھی موجود تھے، قوم کے لوگ بھی موجود تھے، اس میں وہ سب سے چھوٹا تھا، بچہ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے درمیان سے کون آدمی ہے جو ہم سے گفتگو کرے گا؟ تو وہ چھوٹا نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ ہم بات کریں گے۔ تو کہا السن، ارے عمر کا لحاظ کرو، تم سے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کو موقع دو بات کرنے کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ دیکھیے، کہا اگر عمر کی لحاظ کی جاتی ہر معاملے میں تو آپ خلیفہ نہ ہوتے، کیونکہ عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے بڑے عمر والے لوگ موجود ہیں جو خلیفہ نہیں ہیں۔ آپ کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ آپ کے اندر صلاحیت تھی، میرے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہے، اس وجہ سے میں کھڑے ہو کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں آپ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے، بیان کرو، بولو۔ کہا کیوں آئے ہو؟ پوچھا کیوں آئے ہو یہاں؟ تو کہا کہ ہم ایسے قوم سے ہیں جو آپ کے پاس کسی رغبت کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، یعنی کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں آپ کے پاس، اور نہ ہی تو خوف کی وجہ سے آئے ہیں، خوف کی وجہ سے بھی نہیں آئے۔ کہا جہاں تک تعلق لالچ کا ہے فقد عم الخیر، تو خیر عام ہو چکا ہے، کسی کو کسی چیز پہ لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی لالچ کب کرتا ہے جی؟ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کی لالچ کرتا ہے۔ سب کے پاس سب چیز موجود ہے، پیسہ کوڑی سب کے پاس ہے، وہ کیوں لالچ کرے گا؟ تو ہم لالچ کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، اور نہ تو خوف کی وجہ سے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے عدل و انصاف کا اس طرح سے بول بالا کیا ہے کہ اب خوف باقی نہیں رہا، ہم خوف کی وجہ سے بھی نہیں آئے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی پھر تم کیوں آئے ہو؟ کہا ہم اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ اپنے خلیفہ کے سامنے اللہ کا اور اس خلیفہ کا شکریہ ادا کریں جس نے خیر کو معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر پھیلایا ہے، جس نے اپنی کوشش اور اپنے محنت سے سماج کے اندر امن و سکون اور سلامتی کا بول بالا کیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب اس نوجوان کی اس بات کو سنتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ان ھذا السحر الحلال، یہی وہ جادو ہے جو حلال ہے۔ یعنی کس طرح سے اس نوجوان نے گفتگو کر کے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے پاس نہ تو آپ کے سے کسی لالچ میں آئے ہیں اور نہ آپ سے ہم ڈر کر کے آئے ہیں۔ کہا پھر کیوں آئے ہو؟ نہ لالچ ہے نہ خوف ہے تو کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، آپ نے خلافت کے باغ ڈور کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم شکر گزار قوم ہیں، آپ کے پاس آ کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دل میں اس نوجوان کے گفتگو سے اتنی خوشی پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ یہی وہ جادو ہے جو حلال ہے۔ یعنی وہ نوجوان گفتگو کرنے میں اور بیان کرنے کا ملکہ اس کے اندر تھا، اور اس نے اپنے معاملے کو یا اپنے مافی ضمیر کو بہترین طریقے سے خلیفہ کے سامنے ادا کیا، تو اس کو خلیفہ راشد نے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ یہی حلال جادو ہے۔ چلیے مسائل۔ ایک، عیافہ، ترک اور تیرہ سب جادو ہی کی ترک مفیز ترک عیافہ، ترک اور تیرہ سب جادو ہی کی اقسام ہیں، اور تیرہ یہ سب کے سب جادو کے قسم ہیں، اور اس میں ہم لوگ سن چکے ہیں جبت سے مراد کیا ہے؟ جادو ہے۔ حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جبت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جبت سے مراد جادو ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کو راجع کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کا تذکرہ، اس حدیث کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے۔ چلیے، ان تینوں کی مکمل وضاحت اور تفصیل بھی سامنے آتی ہے۔ آپ کے سامنے آ چکی ہے، عیافہ کس کو کہتے ہیں، ترک کس کو کہتے ہیں۔ چلیے، 3 علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کل آ چکی ہے، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ چلیے، 4 گرہ لگانا اور پھونک مارنا بھی جادو ہی ہے۔ ہاں، من عقد عقدۃ ثم نفس فیہا فقد سحر۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کل گفتگو ہو چکی ہے حدیث کے اوپر۔ 5 چگلی کرنا بھی جادو کی ایک شکل ہے۔ بالکل، ابھی بات آئی۔ چلیے، 6 بعض لوگوں کا فصیح و بلیغ کلام بھی بعض اوقات جادو کا اثر رکھتا ہے۔ صحیح ہو گیا، ہو گیا، کیا اور ہے؟ ہو گیا۔ چلیے، باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے پرندہ اڑانا دایاں جانب یا تو یہ کام کرنا ہے، بائیں جانب یا نہیں کرنا ہے۔ ویسے بہت سے چیزوں میں دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ لوٹری ہوا، یا پھر کھیل کرنے کا وقت ٹاس کرتے ہیں، یہ آیا تو بیٹنگ کرنی ہے، اس طرح اس میں کیا کرنا؟ ٹوس کرنا وہ اس میں نہیں آئے گا۔ جی ٹوس تو حصے داری کو مقرر کر رہا ہے نا۔ جی اس میں کیا ہے، دیکھیے، پرندہ اڑا کر کے آدمی غیب کے اوپر استدلال کر رہا ہے۔ غیب کے اوپر کیسے؟ کسی کام کے لیے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کچہری جا رہا ہے، کورٹ میں، پرندہ اڑا کے گیا، دایاں اڑا تو ہم کیس جیت جائیں گے، اگر بایاں اڑا تو کیس ہار جائیں گے، یہ۔ اور اگر ٹوس کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ٹوس جیت گئے تو میچ جیت جائیں گے، تو یہ پھر اسی میں آئے گا۔ جی 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 سمجھ گئے؟ جی جی الحمدللہ۔ اسی لیے عام طور پہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ٹوس ہارو میچ ہارو، کہتے ہیں نہیں؟ جی 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 تو وہ اسی میں آئے گا۔ قرآن اندازی بھی یہی ہوگا نا کیا؟ نہیں، قرآن اندازی میں وہ تو حصہ مقرر کرنے کے لیے، حصہ مقرر کے لیے قرآن اندازی بھی مشروع ہے، کر تو سکتے ہیں۔ جائز ہے نا؟ جی، ہاں؟ تو جائز ہے نا؟ ہاں، جائز ہے، جائز ہے قرآن اندازی کی ہی کسی میں ٹوس کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے، آپ اپنے بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے کر کے سفر پہ جاتے تھے۔ اور کوئی سوال ہے؟ ہاں، اور کوئی سوال ہے؟ جی چلیں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، علم دین سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ